السلام علیکم صالحہ، آج میں آپ کو ایک چوزے کی کہانی سنانے والی ہوں۔ ہم اس چوزے کا کیا نام رکھیں؟ ٹپ ٹپ رکھیں یا ٹن ٹن رکھیں؟ ٹپ 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 ٹھیک ہے۔ ہمارے نہیں بلکہ ٹن 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 رکھیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کسی گاؤں میں ایک چوزا رہتا تھا، پیلے رنگ کا، یلو کلر کا، اور اس کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا۔ ٹن ٹن۔ ٹن ٹن ابھی تو آپ نے بتایا تھا۔ ٹن ٹن بہت شرارتی تھا اور اسے اچھلنا، چھلانگے لگانا، دوڑنا اور چو 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 کرنا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن ایسے ہلتا رہتا تھا، جاتا رہتا تھا اور مزے سے چو 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 کرتا رہتا تھا۔ سارے بچے اس کے دوست تھے۔ ایک دن ٹن ٹن نے دیکھا کہ باہر آسمان تو بڑا صاف صاف نیلا نیلا اور پیارا لگ رہا ہے۔ سوچنے لگا آج میں کیا شرارت کروں۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک بڑا سا سرخ رنگ کا غبارہ ملا۔ وہ سوچنے لگا، غبارہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو لگتا ہے یہ تو آسمان سے گرا ہے۔ اس نے اپنے پنجوں سے اس غبارے کو اٹھایا۔ وہ غبارہ کبھی اس طرف جاتا تو ٹن ٹن اس کے پیچھے بھاگتا، غبارہ کبھی اس طرف جاتا تو ٹن ٹن اس کے پیچھے بھاگتا۔ وہ غبارے کے ساتھ کھیلنے لگا اور ساتھ ساتھ ہنسنے بھی لگا، کیونکہ اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا سرخ غبارے کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ تو اس نے بھی ابھی وہ غبارہ پکڑنے کے لیے اس نے اپنے پنجے سے غبارے کو ایسے پکڑ رہا تھا تو ایک دم سے پتہ ہے کیا ہوا؟ ہوا چلی اور غبارہ اڑ گیا اور اس کے پنجے سے نکل گیا۔ وہ پکڑ بھی نہیں پایا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا، کہتا میرا غبارہ رکو، کوئی میرے غبارے کو پکڑو۔ لیکن غبارہ ہوا میں اڑتا اڑتا ایک تالاب کے پاس جا کر رک گیا۔ تالاب میں سے ایک مینڈک نکل آیا اور کہنے لگا، ارے ٹن ٹن، یہ تمہارا غبارہ ہے؟ ٹن ٹن کہنے لگا، ہاں یہ میرا غبارہ ہے، اس کو پلیز پکڑ لو، یہ بھاگ جاتا ہے۔ مینڈک نے کہا، تو اسے اپنے پنجوں سے زور سے پکڑنا تھا نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لاؤ میں تمہاری مدد کروں۔ اور مینڈک نے کیا کیا کہ اس کو جو گھاس ہوتی ہے نا، گھاس کے ساتھ جیسے آپ کی مما اس کو دھاگے سے باندھ دیتی ہے نا، مینڈک نے اس کو گھاس کے ساتھ باندھ دیا۔ ٹن ٹن کہنے لگا، واہ مینڈک، آپ تو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ اس طرح ٹن ٹن کا غبارہ جو تھا پھر وہ اڑ نہیں رہا تھا، وہ ایک ہی جگہ پہ رک گیا، کیونکہ مینڈک نے اس کو گھاس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اتنے میں تالاب کے کنارے ایک اور چیز آئی جس کا نام تھا کچھوا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، پیارے دوستو، میں آہستہ تو چلتا ہوں لیکن چیزیں پکڑنے میں ماہر ہوں اور تیرنے میں بھی ماہر ہوں۔ اگر تمہارا غبارہ پانی میں چلا گیا تو میں تیر کر اسے پکڑ لوں گا۔ تو مینڈک کہنے لگا، تیرنا تو مجھے بھی آتا ہے۔ لیکن کچھوا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں بھی تم لوگوں کا دوست ہوں۔ ٹن ٹن کہنے لگا، شکریہ شکریہ۔ مینڈک اور کچھوے پھر ٹن ٹن جو ہے اس غبارے کے ساتھ ایسے ہی کھیل رہا تھا، کبھی اس کو ادھر سے ٹھونگ مارتا۔ ٹھونگ مارنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی چونچ ہوتی ہے نا، جب وہ کسی چیز کو مارتے ہیں نا، جیسے کوئی مرغی اگر چونچ مارے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھونگ مارنا۔ ابھی ٹھونگ پڑی ہے۔ کدھر پڑی ہے؟ لوہے پہ۔
ہاں لیکن ہماری تو کوئی چونچ نہیں ہے. ہم کوئی پرندہ تو نہیں ہے جو ہماری چونچ ہو. ہم تو انسان ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ نا اپنے چونچ کے ساتھ اس طرح ٹھونگے مار رہا تھا نا. تو کیا ہوا کہ وہ کبھی غبارے کو ایک طرف اپنے پنجے سے کرتا, کبھی دوسری طرف, کبھی اس کو چونچ مارتا. تو اتنے میں پٹاخ ٹھا ہوئی اور غبارہ کیا ہوا؟ سوچو کس چیز کی آواز آئی ہوگی؟ نہیں پتا. سوچ لیں. ایسے ٹھا جب ہوتی ہے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ نہیں پتا. غبارہ پھٹ گیا. اوہ ٹنٹن تو بہت پریشان ہو گیا. پہلے تو وہ ڈر گیا, پھر وہ پریشان ہو گیا. وہ اتنا خوش تھا غبارے کے ساتھ, لیکن اب وہ اداس ہو گیا تھا کہ میرا غبارہ تو پھٹ گیا. وہ رونے لگا. تو مینڈک اور کچھوے نے کہا کہ جو بھی کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھار تو ٹوٹ جاتی ہیں نا, اور غبارے تو خاص طور پر پھٹ جاتے ہیں, تو اس لیے رونا نہیں چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور غبارے دے دیں. لیکن ٹنٹن نے دیکھا کہ جب وہ غبارہ پھٹا تو اس کے اندر سے ایک چیز نکل آئی. کیا؟ اس غبارے کے اندر ایک سرپرائز تھا. کیا؟ ایک تحفہ کسی نے رکھا ہوا تھا ٹنٹن کے لیے. کیا؟ وہ ایک چھوٹی سی گول سی بال تھی, گیند. وہ بھی پیلے رنگ کی تھی, یلو کلر کی, بالکل جیسے ٹنٹن یلو کلر کا تھا نا, اسی طرح وہ بال بھی یلو کلر کی تھی. وہ کسی نے ٹنٹن کے لیے تحفہ رکھی تھی, غبارے کے اندر ڈال دی تھی. لیکن ٹنٹن کو تو پتہ بھی نہیں تھا. جب وہ غبارہ پھٹا تو اس کے اندر سے بال بھی باہر آ گئی. تو وہ اتنا خوش ہوا اس کو دیکھ کر کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ غبارے کے پھٹنے پر اداس تھا. کبھی میں بھی اپنے غبارے کے اندر کبھی بال رکھوں گی, جب وہ پھٹے گا میں اس کے اندر سے بال لے لوں گی. ہاں, آپ اپنے لیے خود ہی سرپرائز رکھ دیں گی. میں وہ بال ٹن کو دے دوں گی. ٹھیک ہے. اتنے میں کیا ہوا؟ ایک منٹ رکو. میں تو سورج بھی تھا. سورج؟ سورج اب غروب ہونے لگا ہے نا, کیونکہ شام ہو گئی ہے. ٹنٹن تو تالاب کے پاس بیٹھ کر کھیل رہا تھا غبارے کے ساتھ. لیکن اب کیا ہوا, جب ٹنٹن کو بال والا سرپرائز ملا, گیند والا, تو وہ اتنا خوش ہوا. لیکن پھر اندھیرا ہو رہا تھا, تو ٹنٹن نے سوچا کہ چلو اب میں گھر جاتا ہوں. وہ اتنا خوش تھا اس گیند کے ساتھ, وہ کبھی گیند کو کک مارتا, کبھی کیا کرتا, پھر وہ اچھلتا کودتا چوں چوں کرتا گھر آ گیا. جب گھر آیا اپنے دڑبے میں, اس کا گھر تو دڑبا ہوتا ہے نا, تو گھر میں اس کی ماما مرغی تھی. تو اس کی ماما مرغی نے کہا, ٹنٹن آج تو آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ٹنٹن کہنے لگا, ماما آج مجھے ایک غبارہ بھی ملا, پھر وہ غبارہ اڑ گیا, پھر مینڈک نے اور کچھوے نے میری مدد بھی کی, اور پھر وہ غبارہ پھٹ گیا, لیکن اس کے اندر سے ایک بال نکل آئی. ہاں, اور میں آج بہت خوش ہوں. تو اس کی ماما نے کہا, یہی تو بات ہے, یہی تو زندگی ہے. انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. اگر غبارہ پھٹ بھی جائے تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر ٹنٹن اپنی ماما کو گلے لگا کے سو گیا اپنے دڑبے میں. کہانی ختم. اللہ حافظ. دوبارہ اب دوبارہ کل سنائیں گے. نہیں